السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ شرک اصغر کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس پانچویں اور چھٹی قسم ہے شرک کی اقسام میں سے۔ پانچویں قسم دم جاڑ کرنا اور چھٹی قسم جو ہے وہ تعویذات وغیرہ لٹکانا۔ دم کی اقسام اور ان میں سے ہر قسم کا حکم، اور اسی طرح تعویذات کی اقسام اور ان تعویذات کا حکم کیا ہے، یہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اور کون سی قسمیں ان میں سے شرک ہیں اور کون سی قسمیں ان میں سے حرام اور نجائز اور بدعت ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا ہمارے پاس جو موضوع وہ دم جاڑ کے حوالے سے ہے۔ پہلے تو دم جاڑ کا معنی کیا ہوتا ہے، عربی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے کون سا دم جائز ہے اور اس کی تعریف کیا ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو دم جاڑ کو عربی میں رقیہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع جو ہے وہ اور رقا آتی ہے۔ اس کو رقیہ کہتے ہیں اور جمع اس کی رقا آتی ہے۔ شرعی اعتبار سے رقیہ جو ہے مریض پر آیات قرآنیہ، مسنون دعائیں یا مجرب مباح دعائیں پڑھنے کو کہتے ہیں، یعنی وہ قرآن کریم کی آیات ہوں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں سے مسنون دعائیں ہوں، ان میں سے کسی دعا کے ذریعے، یا پھر کوئی مجرب الفاظ ہوں، کوئی مجرب دعا ہو جس کے اندر مسنون دعا تو نہ ہو، قرآن میں سے کوئی آیت تو نہ ہو، لیکن کوئی مجرب دعا ہے جو کسی نے بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہے، اللہ کے ناموں کا ذکر ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب دم جاڑ کی جو جائز اور ناجائز ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، یعنی دو قسمیں ہیں، ایک شرعیہ اور دوسرا بدعیہ، یعنی جائز اور ناجائز ہونے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، شرعیہ اور بدعیہ۔ شرعیہ وہ دم جس میں مخصوص شروط پائی جاتی ہوں، علماء نے کچھ شروط رکھی ہیں جائز ہونے کی اور کچھ شروط رکھی ہیں ناجائز ہونے کی۔ تو جو دم کے جائز ہونے کی، شرعی ہونے کی شروط ہیں، اگر وہ پائی جاتی ہیں تو شرعی ہے، اور اگر وہ نہیں پائی جاتی تو وہ غیر شرعی ہے۔ اب وہ شروط کون سی ہیں جو شرعی دم کے اندر پائی جانی چاہیے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے فرماتے ہیں، اور تحقیق علماء نے 3 شروط کے پائے جانے سے دم کے جواز پر اجماع کیا ہے، یعنی علماء کا 3 شروط کے پائے جانے کی صورت میں دم کے جائز ہونے پر اجماع ہے۔ وہ 3 شرطیں کون سی ہیں کہ جن کے پائے جانے سے دم شرعی ہوگا، غیر شرعی یا بدعی نہیں ہوگا؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کلام یا اس کے اسماء و صفات کے ذریعے ہو، اللہ تعالیٰ کی کلام یا اس کے اسماء و صفات کے ذریعے ہو۔ دوسرا، عربی زبان میں یا اس کے غیر میں سے جس کا معنی پہچانا جا سکتا ہو، اس کے غیر میں سے جس کا معنی پہچانا جا سکتا ہو، یعنی یا تو عربی زبان میں ہو یا پھر جو ہے وہ غیر عربی میں ہو، لیکن مفہوم جو ہے واضح ہو، مفہوم سمجھ آنے والا ہو۔ ایسے نہ ہو کہ ایسی زبان ہو کہ جو سمجھ ہی نہ آتی ہو، کینگ یونگ چانگ چینگ، تو اس طرح کا، یعنی جس کا کو معنی کا پتہ ہی نہیں۔ تو کم از کم اگر کوئی غیر عربی زبان ہو تو اس کا معنی واضح ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ اس میں کوئی شرکیہ جملہ تو نہیں، کوئی شرکیہ لفظ تو نہیں۔ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ دم جاڑ بذات خود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے اثر انداز ہوتا ہے، یعنی یہ تیسری شرط ہے کہ دم جاڑ کرتے ہوئے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس سے فائدہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پہنچائے گی۔ یہ تو ایک سبب ہے، یہ شرعی اسباب میں سے ہے۔ دم جاڑ کرنا، جائز دم جاڑ جو ہے کتاب و سنت سے، یہ آپ سمجھ لیں کہ ان اسباب میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بتائے، یہ جائز اسباب میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، لہٰذا اس کو سبب مان کر شفا کی امید اللہ کی ذات سے رکھنی چاہیے، نہ کہ اس دم سے یا دم کرنے والے سے۔ یہ امید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ امید شفا کی یا جس وجہ سے دم کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونی چاہیے۔ اس قسم کے جو دم ہیں، ان کے جواز کے دلائل بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک ہم یہاں ذکر کرتے ہیں، اور ان کے ذکر کرنے کا مقصد جو ہے وہ ایک تو مسئلے کو واضح کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف انداز میں دم جو ہیں ان کو ذکر کرنا مقصود ہے۔ لہٰذا توجہ کے ساتھ پہلی جو دلیل ہے حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں
कुन्ना नरकी फिल जाहिलियती, हम जहलियत में दम किया करते थे, हमने कुछ अपनी तरफ से कुछ अल्फाज बनाए हुए थे तो उनके ज़रिए हम दम करते थे। जैसे बाज़ उलमा कहते हैं कि बाज़ लोग ये दम करते हैं मुसद्दद बिन मुसर्रद बिन मुसरबल, मुसद्दद बिन मुसरहद बिन मुसरबल, वैदा बतश तुम जब्बारीन, मतलब इस तरह के बाद लोगों ने दम बनाए हुए हैं। तो ये कहते हैं कि कुन्ना नरकी फिल जाहिलियती, हम जहलियत में दम किया करते थे। फकुलना, हमने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, कैफा तरा फी ज़ालिका, आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं, या आपकी क्या राय है, क्या हम किया करें या छोड़ दें। फ़काला, तो आपने फरमाया आरिदु अलैया रुकाकुम, अपने दम मेरे ऊपर पेश करो, अपने दम मुझे बताओ कौन कौन से दम करते हो, मैं देखता हूँ। अगर तो वो सही है, उनमें कोई शिरकिया जुमला नहीं है, गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगी जाती, वैसे ही अरबी इबारत जोड़कर बनाए हुए हैं, तो फिर कोई हरज नहीं। और अगर उनमें कोई गलत हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। तो आपने फरमाया आरिदु अलैया रुकाकुम, तुम मेरे ऊपर अपने दम पेश करो, ला बासा बिर्रुका, उन दमों में कोई हर्ज नहीं, मालम यकुन फी शिरकुन, जब तक उनमें शिरक ना हो, यानी दमों में दम झाड़ में कोई मसला नहीं, कोई हरज नहीं, आप कर सकते हैं जब तक उसमें शिरक ना हो। लिहाजा इससे ये पता चलता है कि दम जरूरी नहीं कि कुरान और सुन्नत से हो, बल्कि अगर वो किसी आम इबारत से हो, मफहूम समझ आने वाली इबारत से बनाया गया हो, तो कोई हरज नहीं है, ये भी हो सकता है। दूसरा, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रुका, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दमों से मना कर दिया, दम झाड़ से। फजा आलू अमर इब्न हज़म, तो अमर बिन हज़म की जो आल है, यानी बनु अमर बिन हज़म वो आए, असल में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान के लोग ही थे, क्योंकि हजरत जाबिर के वालिद का नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के वालिद का नाम अमर है। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न हज़म, या बाज जाबिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न हराम बिन अमर, यानी उन्हीं के खानदान में से थे। फजा, तो आए आलू अमर इब्न हज़म, अमर बिन हज़म के जो खानदान के लोग हैं, इला रसूलिल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम के खानदान, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ। फ़क़ालू, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इन्नहु कानत इंदना रुक़यतुन, हमारे पास एक दम था, यानी हमारे खानदान के अंदर, आप जानते हैं आज भी बाज़ खानदानों के अंदर दम होता है, वो एक दूसरे को बताते हैं, वो सारे करते हैं, तो बाज़ मरीजों को शफा मिल जाती है। यानी एक ख़ास दम होता है, वो या तो सर दर्द का होता है, या फिर वो किसी जानवर के डसने से जो है वो फायदे का दम होता है, या किसी और चीज़ से। बाज़ खानदानों के अंदर ये दम मशहूर होते हैं कि फलां खानदान के लोग दम करते हैं फलां चीज़ का। तो इनके खानदान के अंदर जो है वो दम था जो बिच्छू के डसने से फायदा देता था। तो इन्नहु कानत इंदना रुक़यतुन, हमारे पास एक दम था, नर की बिहा मिनल अक़रबी, हम वो करते थे बिच्छू के डसने से। व इन्ना का नहीता अन रुका, आपने दम द्रू से मना कर दिया। काला, तो आपने फरमाया फारदूहा अलैहि, तो रावी कहते हैं, काला रावी कहते हैं हज़रत जाबिर, फारदूहा अलैहि, तो उन्होंने आले अमर बिन हज़म ने अल्लाह के नबी पर अपने दम पेश किए। फ़काला, तो आपने फरमाया मा अरा बासन, मेरे ख्याल में तो इनमें कोई हरज नहीं, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से ये दम जो है वो नाजायज़ हो। मा अरा बासन, मैं इसमें कोई हरज नहीं देखता, यानी कोई इसमें मसला ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से ये नाजायज़ हो। मन इस्तता मिनकुम अन यनफ़ा अखाहु फलयनफ़ा, जो तुम में से अपने भाई को नफ़ा देना चाहे उसको नफ़ा देना चाहिए, यानी जो अपने भाई को नफ़ा पहुंचा सकता हो उसे नफ़ा पहुंचाना चाहिए। और ये मसला हम फ़िक़्ह के अंदर पढ़ चुके हैं, ये मसला हम इलाज मुआलजे के बाब के अंदर पढ़ चुके हैं दम दरूद के हवाले से, और वहाँ मैंने उलमा की आरा भी जिक्र की थी कि क्या दम दरूद करवाना, इलाज दम दरूद के ज़रिए जायज़ है, नाजायज़ है, दीगर अद्वियात के ज़रिए जायज़ है या वाजिब है या मकरूह है या हराम है, हमने वो सारी किस्में वहाँ पढ़ी थी। लिहाजा यहाँ दोबारा इस मसले को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की एक जमात को दम करने और दम के बदले बकरियां लेने के फेल को सही करार देना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना, और ये फरमाना कि कद असब्तुम अक़सिमू वज़रिबू ली माकुम सहमन, सही बुखारी की हदीस है कि तुमने ठीक किया है, इसे तकसीम कर लो और मेरा हिस्सा भी उसमें लगाओ, यानी मेरा हिस्सा भी उसमें रख लो। हदीस लंबी, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि वो कहीं सफ़र पे थे, तो एक बस्ती वालों से खाना मांगा, उन्होंने खाना ना दिया, तो अभी निकले ही थे तो एक बंदा पीछे से आया, उन्होंने कहा कि हमारे जो कौम का सरदार है उसको बिच्छू ने डस लिया है, तो आप में से कोई दम कर सकता है या उसका इलाज कर सकता है तो इलाज करे।
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دم کریں گے لیکن اتنی بکریاں لیں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ پڑھی تو اللہ نے شفا دے دی۔ تو نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے بکریاں لے لی تو بعض نے کہا تقسیم کر لیتے ہیں، بعض نے کہا نہیں۔ ہم نے کہا چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام نے آ کر یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ نے حضرت ابو سعید خدری سے پوچھا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے سورہ فاتحہ؟ اور ساتھ آپ نے ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا، اور آپ نے صحابہ کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی جو ہے وہ اطمینان قلبی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے صحیح کیا ہے اور آپس میں اس کو بانٹ لو اور میرا حصہ بھی رکھو، یعنی تاکہ ان کے دل میں کوئی اشکال نہ رہے کسی قسم کا۔ ان کو مکمل مطمئن کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا بھی اس میں حصہ رکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خود بھی دم کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی، معوذات کے ساتھ۔ اب معوذات جو ہے یہ جمع ہے، معوذات جو ہے یہ جمع ہے، اور جب جمع کا بولا جائے تو اس میں 3 صورتیں آتی ہیں۔ معوذات جب جمع بولا جائے تو اس میں 3 صورتیں آتی ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اور اگر معوذتان یا معوذتین تثنیہ ہو تو پھر اس میں آخری 2 صورتیں آتی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ لیکن یہاں جمع بولا گیا ہے تو اس کا مطلب سورہ اخلاص بھی ساتھ شامل ہے۔ فلما ثقلا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیماری جو ہے وہ زیادہ ہو گئی، یعنی بھاری ہو گئی، کنت انفث علیہ بہن او انفث علیہ بہن، تو میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ ہاتھوں کے ذریعے دم کیا کرتی تھی۔ وامسح بیدی نفسہ، تو میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہی ہاتھ پکڑ کر اس پہ پھونک کر جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم پر پھیرا کرتی تھی، لبرکتھا، اس ہاتھ کے بابرکت ہونے کی وجہ سے، اس ہاتھ کے بابرکت ہونے کی وجہ سے میں بجائے اپنا ہاتھ پھیرنے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہی ہاتھ پکڑ کر اس پر جو ہے وہ دم کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ جسم پر جو ہے وہ پھیرتی تھی، شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا دے دے۔ فسألت زہریہ، تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے، امام زہری سے سوال کیا، کیف ینفث یا ینفث، کیسے جو ہے وہ دم کرتے تھے؟ قال، تو انہوں نے کہا، کان ینفث علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پہ جو ہے وہ پڑھ کر دم کرتے تھے، پھونکتے تھے، اور پھر اسے جو ہے اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ تو یہ اصل میں شرعی دم جو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کرتے تھے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اور بعض مریضوں کو بھی آپ یہی دم کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت، جیسا کہ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعوذ بعض اہلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بعض گھر کے جو مریض ہیں یا بیمار کوئی ہو جاتا تو اسے دعا پڑھ کے دم کرتے تھے، جو ہے وہ اسے دم کرتے تھے۔ یمسح بیدہ الیمنا، آپ درد والی جگہ پر یا تکلیف والی جگہ پر آپ اپنا دایاں ہاتھ رکھتے تھے، ویقول، اور آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب الناس اذہب الباس اشفیہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے اللہ لوگوں کے رب، تو ہی بیماری کو لے جانے والا ہے، اسے شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، نہیں ہے شفا مگر تیری طرف سے ہی، تیری ہی شفا ہے، شفا ان ایسی شفا لا یغادر سقما، جو کسی بیماری کو باقی نہیں رہنے دیتی، ایسی بیماری، ایسی شفا کہ جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ یہ دعا پڑھتے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے اس جگہ کو چھوتے جہاں مرض ہوتا، بیماری ہوتی، تکلیف ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول للمریض، آپ مریض کے اوپر یہ پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ یہ بھی دعا مسنون دعاؤں میں سے ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے جیسے امام جو ہے وہ سفیان نے اس کو بیان کیا، امام سفیان ثوری نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنا لعاب لیتے، اپنے منہ سے لعاب لیتے اور اس کو مٹی پہ رکھتے، اور مٹی پہ رکھ کر جو ہے
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کر مریض کے درد والی جگہ پہ رکھ کے اس کو جو مطلب آپ یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بابنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، یہ آپ دعا پڑھتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ درد والی جگہ پہ اپنی انگلی کو رگڑتے تھے یا اس کے اوپر اس کو لگاتے تھے مٹی لگا کر۔ اور علماء کرام نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو انسان کا لعاب ہے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بابرکت ہو کر نکلتا ہے، جب انسان کچھ پڑھتا ہے نا تو پھونکنے کا بھی اصل مقصد یہی ہوتا ہے پانی کے اندر یا مریض کے اندر، کہ وہ جو انسان کے لعاب کے ذرات نکلتے ہیں وہ اصل میں اللہ کے کلام سے بابرکت ہو کر نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے وہ جب آپ کچھ پڑھتے ہیں تو بابرکت ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب وہ لعاب آپ کہیں لگائیں گے تو اصل میں اللہ کی کلام سے بابرکت ہو کر نکلا ہے۔ تو آپ جب وہ کسی تکلیف کی جگہ پر لگائیں گے اور ساتھ اگر مٹی کو ملا لیا جائے، جیسا کہ امام نووی نے بعض علماء سے ذکر کیا ہے، واللہ عالم اس کی صحت کا کس حد تک یہ بات صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ وطن کی مٹی جو ہے، اگر وطن کی مٹی اس کو ساتھ لعاب کے انسان کچھ پڑھ کر یہ دعا اگر اس کو مریض کے اس جو ہے وہ مرض کی جگہ پر لگاتا ہے اللہ کا نام لے کر، تو اللہ کے نام سے وہ چونکہ لعاب بابرکت ہو چکا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ مریض کو جو ہے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے۔ باقی اب اس میں دو رائے ہیں کہ کیا یہ مدینہ کی مٹی کے ساتھ خاص ہے یا کسی بھی جگہ کی مٹی جو ہے وہ لگائی جا سکتی۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ مدینہ کی مٹی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کسی بھی جگہ کی جو مٹی ہے۔ البتہ بعض علماء نے مبالغہ کیا ہے، چونکہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھوڑا صوفی ازم کی طرف بھی مائل تھے، بعض مسائل کے اندر وہ صوفیہ والا نظریہ رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ کہتے تھے جی فلاں امام کا قول ہے کہ جب کوئی بندہ سفر پہ جائے تو اپنے وطن کی مٹی ساتھ رکھے، جب بندہ سفر پہ جائے تو اپنے وطن کی مٹی ساتھ رکھے، اور جہاں کہیں کوئی مرض یا بیماری ہو تو وہ اپنا لعاب لے کر اس کے اوپر رکھ کے یہ دعا پڑھے اور اس جگہ پہ لگائے تو شفا مل جائے گی۔ واللہ عالم، یہ مجھے نہیں صحیح لگتی یہ بات۔ تو صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا الانسان، جب انسان کوئی کسی کو شکایت ہوتی، تکلیف ہوتی، شیء منہ اس میں سے کسی چیز کی، او کانت به کرحۃ یا اسے جو ہے وہ کوئی پھوڑا وغیرہ ہوتا، او جرح یا کوئی زخم ہوتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی یہ انگلی کو اس طرح رکھتے، اور سفیان نے حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی سبابہ انگلی کو زمین پہ رکھا، اپنی سبابہ انگلی کو زمین پہ رکھا اور اس کو لعاب لگا کر پھر اسے اٹھایا اور یہ دعا پڑھی، پھر اسے اٹھا کر اس جگہ پہ تکلیف والی جگہ پہ رکھ کے پھر یہ دعا پڑھی۔ تو طریقہ یہ ہوگا کہ انسان جو ہے وہ اپنی انگلی کو لعاب لگائے اور لعاب لگا کر مٹی پہ رکھ کے پھر یہ دعا پڑھے، اور پھر مریض کو جو ہے جس جگہ تکلیف ہے اس جگہ لگا کر ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھتا رہے، تو یہ طریقہ ہے۔ تنبیہ، کتاب اللہ اور سنت رسول میں دم جاٹ سے علاج کرنا یا کروانا توکل علی اللہ کے منافی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود اسے سبب بنایا ہے۔ یہ جائز اسباب میں سے ہے جو اللہ نے خود بیان کی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور جبریل بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دم کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شرعی دم ہے، جائز دم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری قسم ہے بدعیہ، یعنی بدعیہ قسم کے جو دم ہیں اس میں تمام غیر شرعی دم جاڑ آتے ہیں، حتیٰ کہ شرکیہ بھی آتے ہیں۔ شرکیہ دم جاڑ کون سا ہوتا ہے؟ شرکیہ دم جاڑ وہ ہوتا ہے جو شرک پر مشتمل ہو، جیسا کہ مخلوقات کی قسمیں کھانا، یا حسن یا حسین یا فلان یا علی یا دستگیر یا فلان، بعض لوگ اس طرح دم کرتے ہیں، یا مخلوقات میں سے کسی سے فریاد رسی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اسی طرح اس میں جادو کی دوسری قسم ہم نے جو پڑھی تھی، جادو کی اقسام میں سے، نواقض ایمان میں سے، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تو جادو ہوتا ہے جس میں منتر وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جادو یعنی جس سے شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، اور ایک دم جاڑ ہوتا ہے۔ تو یہ دم جاڑ جو ہے یہ شرکیہ ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اگر دم جاڑ کی عبارات غیر واضح ہوں تو یہ بدعی ہوگا، اور بعید نہیں کہ اس میں بھی شرک کا احتمال ہو۔ جب اس کی عبارتیں غیر واضح ہیں تو بدعی تو ہے، غیر شرعی تو ہے، لیکن شرکی ہے یا نہیں تو اس میں احتمال موجود ہے۔ ایسا دم بھی حرام ہے جس میں سب و شتم لان تان ہو، یعنی بعض ایسے منتر جنتر ہوتے ہیں جس میں گالی نکالتے ہیں، بعض منتر جنتر ایسے ہوتے ہیں جس پہ گالی نکالتے ہیں، تو لہٰذا ایسا دم جس کے اندر سب و شتم و لان تان ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اور یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاء حرام میں نہیں رکھی۔ دم کرنے والے یا کروانے والے کا یہ اعتقاد رکھنا کہ بذات خود دم جو ہے وہ مؤثر ہے، یہ شرک میں سے ہے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ دم جو ہے وہ بذات خود مؤثر ہے، اور اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا یہ صحیح نہیں ہے،
کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ہی دم جو ہے وہ بذات خود ہی اثر انداز ہوتا ہے اور وہ عمل درآمد کرتا ہے، انسان کو، مریض کو شفا دیتا ہے، تو یہ طریقہ جو ہے، یہ طرز عمل یہ صحیح نہیں ہے اور یہ شرک ہے، اور یہ شرک ہے۔ آگے ہمارے پاس دوسرا مسئلہ ہے تعویذ لٹکانا۔ تعویذ لٹکانا جو ہے اس کو عربی میں التمیمہ کہتے ہیں، تعویذ کو التمیمہ کہتے ہیں، عربی زبان میں حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے، من اللہ کا تمیمتن فقد اشرکا، من اللہ کا تمیمتن فقد اشرکا، بعض میں آتا ہے من تعلق کا تمیمتن فقد اشرکا، مختلف الفاظ اس حوالے سے جو ہے وہ وارد ہوئے ہیں۔ تو عربی میں تعویذ کو جو ہے وہ تمیمہ کہتے ہیں اور اس کی جمع التمائم ہے، جنہیں عرب اپنی اولاد کو نظر بد سے بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے جسم کے کسی حصے کے ساتھ لٹکایا کرتے تھے، اپنی اولاد کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے جسم کے کسی حصے کے ساتھ لٹکایا کرتے تھے۔ اور اس دور میں تعویذ جو ہے وہ ان کے دو مقاصد ہوتے تھے، تعویذ جو ہے دو مقاصد کے لیے لٹکایا جاتا تھا۔ پہلا مقصد کسی متوقع شر یعنی بیماری یا نظر بد وغیرہ سے بچاؤ کے لیے، کسی متوقع شر یعنی کسی بیماری یا نظر بد سے بچاؤ کے لیے، جیسے آج کل بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل جو ہے وہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے کسی بڑے بزرگ کے پاس جا کر تعویذ لکھوا لیتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ کوئی دھاگا باندھ لیتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ کوئی کڑا وغیرہ اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری قسمیں ہیں تاکہ اس کو نظر نہ لگے۔ اور آج کل کے دور کے اندر اس سے ملتی جلتی ایک صورت آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ گاڑی کے پیچھے کالے رنگ کا کپڑا یا جو ہے وہ چھتر جس کو کہتے ہیں نا جوتا، پرانا سا جوتا وہ لٹکا لیتے ہیں، اتنی مہنگی گاڑی لے کر پیچھے گندا سا جوتا لٹکا لیتے ہیں، اتنی مہنگی گاڑی لے کر پیچھے گندا سا کپڑا لٹکا لیتے ہیں۔ یہ لگتا ہے کہ دماغ ان لوگوں کا کھا گیا شیطان، ان لوگوں کا دماغ جو ہے وہ شیطان کھا چکا ہے۔ اتنی مہنگی گاڑی لے کے پیچھے گندا چھتر لٹکا رہے ہو تم، اتنی مہنگی جو ہے وہ گاڑی لے کر اس کے پیچھے گندا سا کپڑا باندھ رہے ہو، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جو ہے وہ خانہ بدوش ہو۔ اور اسی طرح اتنی مہنگی کوٹھی بنا کر، اتنی مہنگی بلڈنگ بنا کر اس کے اوپر گندی سی کالے رنگ کی بدبودار ہانڈی الٹی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کیسے دماغ ہے لوگوں کے، آپ ذرا اندازہ کریں کہ ہمیں جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں الحمدللہ اس بات پہ خوشی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی شرکیات سے بچایا اور صحیح عقیدے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائی، وگرنہ یقین جانیے حالت بہت بری ہے، حالات بہت خراب ہیں ایسے لوگوں کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے توہمات ہیں، عجیب و غریب قسم کے نظریات ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے وہ شیطان نے مت ماری ہوتی ہے کہ اتنی مہنگی کوٹھی بنا کر جو ہے اوپر گندی سی ہانڈی بندہ رکھ دے نظر سے بچانے کے لیے، اور اسی طرح جو ہے وہ جوتا لٹکا دے۔ اچھا، بعض جانوروں کے گلے میں بھی گندا جوتا لٹکا دیتے ہیں، بعض جانوروں کے گلے میں، دودھ والا جانور ہو گیا یا پھر جو ہے وہ کوئی بھی جانور اس کے گلے میں جوتا لٹکا دیتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، وہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ تعویذات دو مقاصد کے لیے جو ہے وہ لٹکایا کرتے تھے، کسی متوقع شر سے بچاؤ کے لیے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، نظر بد بھی ہو سکتی ہے، کسی واقع شدہ یعنی واقع ہو جانے کے بعد اس شر کو دور کرنے کے لیے، ایک ہے مستقبل میں کوئی نہ آئے، اور دوسرا یہ کہ جو آ چکی ہے اس سے بچاؤ کے لیے۔ تعویذات لٹکانے کا حکم کیا ہے، یہ مسئلہ تھوڑا اہم ہے، اس کی انشاءاللہ ہم صورتیں بنائیں گے اور ہر صورت کی جو ہے وہ اس کا حکم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو یہ شرک کے باب میں سے ہے تعویذات لٹکانا، کبھی شرک اکبر ہوتا ہے اور کبھی شرک اصغر ہوتا ہے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے فرماتے ہیں تعویذات کبھی شرک اکبر ہوتے ہیں جب لٹکانے والا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ مشیت الہی کے بغیر ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، یا اس سے بیماری کو رفع کرتے ہیں، یا اس سے کوئی نقصان دور کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا نظریہ اور عقیدہ رکھ کے تعویذات لٹکاتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ تعویذات لٹکانا دین کے ساتھ استہزاء میں سے تو نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ تعویذات لٹکانا کیا یہ دین کے ساتھ استہزاء ہے، مذاق ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ تعویذات لٹکانا یہ کوئی دین کے ساتھ استہزاء میں سے تو نہیں، البتہ شرک اصغر اور اہل جاہلیت سے تشبہ میں سے ہے، یعنی شرک اصغر بھی ہے اور اس میں اہل جاہلیت کے ساتھ تشبیہ ہے، مشابہت ہے اور تشبہ ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے جائز نہیں۔ اور کبھی لٹکانے والے کے دل میں
ان سے نفع نقصان کا اعتقاد رکھنے سے شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ تعویذ جو ہے وہ نفع نقصان کا مالک ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے جاہل لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے، بہت سارے جاہل لوگ جو ہے ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک میرے گلے میں بابے کا تعویذ ہے تب تک تو مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، یعنی جس وجہ سے اس نے وہ تعویذ لٹکایا ہوتا ہے، وہ مرگی کا دورہ ہو یا وہ جنات کی وجہ سے ہو یا پھر وہ کسی خاص بیماری کی وجہ سے ہو، تو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جب تک یہ بابے کا تعویذ میرے گلے کے اندر ہے تب تک مجھے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ نہ کرے اس سے بطور مزاح کے آپ اگر اس سے تعویذ چھین لیں یا اس کا تعویذ نہاتے ہوئے اگر وہ اتار کے رکھے تو آپ چھپا لیں، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میرا تعویذ گیا، ساتھ ہی میری سمجھ لو موت ہے یا وہ بیماری دوبارہ آ جائے گی، یہ ہے وہ ہے، یعنی وہ بڑا ایک خوف زدہ سا ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس تعویذ کے اندر ہی اس کی جان ہے، اس تعویذ کے ساتھ ہی اس کی زندگی اور موت کا تعلق ہے۔ تو یہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ شرک ہے، واضح کھلا شرک ہے، اور اسی وجہ سے ان چیزوں سے روکا گیا تاکہ انسان کا جو تعلق ہے وہ ان سے نہ جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کے جو تعلقات ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور ان چیزوں سے انسان کے تعلقات پھر جو ہے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا توکل سرے سے ختم ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ان کا یقین بھروسہ بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، بالکل وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید نفع نقصان کے مالک یہ بابے ہی ہیں اور یہ ان کے تعویذ ہی ہیں جو سب کچھ کرتے ہیں، مجھے مسجد میں جانے کی، نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، اللہ کے گھر میں جا کر اللہ اللہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی بابے کے دربار پہ کسی قبر پہ جاؤں گا، بابے کا تعویذ لے آؤں گا اور وہ لٹکا لوں گا، اللہ خیر سے بیڑے پار، یہ ہو جائے گا۔ تعویذات جو ہے ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ تعویذات کی ایک قسم تو ہے حرام، جن کے حرام ہونے پر سب کا اتفاق، جن کے حرام ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور دوسری قسم ہے جس میں اختلاف ہے، ایک ہے بالاتفاق حرام قسم اور دوسری جس میں اختلاف ہے۔ تو جو قرآن یا مسنون دعاؤں کے علاوہ ہیں وہ تو یا عام مطلب جن میں شرک نہ ہو وہ تو مطلب جن میں شرک ہو مطلب وہ حرام ہے، لیکن جو قرآن وغیرہ سے ہیں یا مسنون دعاؤں سے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ تو سب سے پہلی قسم ہے حرام، سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ حرام۔ حرام تعویذ جو ہیں وہ ہوتے ہیں جس میں ان امور میں سے کوئی امر پایا جائے، ان امور میں سے درجہ ذیل امور میں سے کوئی امر پایا جائے۔ نمبر ایک، کتاب و سنت میں سے نہ ہو، یعنی وہ تعویذ کتاب و سنت میں سے نہ ہو بلکہ یہود، کفار، مشرکین یا جادوگروں کے طلاسم جو ہوتے ہیں، طلسم اور طلاسم، یا منتروں پر مشتمل ہو۔ یہ منتر اور طلاسم تقریباً ایک ہی چیز ہے، خاص قسم کے ان کے منتر ہوتے ہیں جو وہ پڑھتے ہیں یہودیوں کے پاس، کفار کے پاس، مشرکین کے پاس، تو یہ ان کے طلاسم اور منتروں پر مشتمل ہو، کتاب و سنت میں سے نہ ہو، تو یہ حرام ہے۔ نمبر دو، داغے، لوہے کے کڑے وغیرہ، یہ سارے حرام ہیں، اس میں کوئی قائل نہیں کہ جائز ہے۔ داغا باندھنا، کڑا لٹکانا ہاتھ میں، یہ تو قطعاً بھی جائز نہیں، کسی کے ہاں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ چلیں قرآن کریم کا تعویذ لکھ کر تو لٹکانے کی کوئی گنجائش بعض علماء نکالتے ہیں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم دلائل سے واضح کریں گے کہ وہ بھی ناجائز ہے۔ لیکن خالی دھاگا باندھ لینا، خالی کڑا لٹکا لینا، تو یہ بعض لوگوں نے کڑا لٹکایا ہوتا ہے، ہاتھ کے اندر پہنا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یا حسن یا حسین یا فاطمہ یا علی یا فلان یا پنج تن پاک، یا یہ گندی باتیں یعنی شرکیہ عبارتیں لکھی ہوتی ہیں، اس طرح کی شرکیہ کبھی قسم کی باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ بعض میں اور کسی کا نام لکھا ہوتا ہے، کلندر شاہ، فلان شاہ، عجیب و غریب۔ تو داغے اور لوہے کے کڑے یہ صحیح نہیں، جیسا کہ میں آپ کے سامنے متعدد بار یہ حدیث ذکر کر چکا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ آیا اور اس نے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ مجھے فلاں مرض سے بچاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتارا اور توڑ کر پھینک دیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ان چیزوں سے انسان کا توکل اللہ کی ذات سے ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر تین، ان میں شرکیہ عبارتیں لکھی ہوں، ان میں شرکیہ عبارتیں ہوں جیسا کہ غیر اللہ سے مدد اور استغاثہ وغیرہ، جیسا کہ غیر اللہ سے مدد اور استغاثہ وغیرہ۔ جب تعویذات دینے یا لٹکانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ تعویذات بذاتیہ نفع بخش ہیں،
یعنی یہ بذات خود نفع نقصان کے مالک ہیں، انسان کو نفع بھی پہنچاتے ہیں اور نقصان سے بھی بچاتے ہیں۔ جب تعویذ لکھنے والا یا تعویذ لٹکانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہو تو اس صورت میں بھی یہ تعویذ جو ہے وہ لٹکانے یہ حرام ہے بالاتفاق، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں کہ تعویذات جو ہیں یہ لٹکانا حرام ہے، ایسے تعویذات جن میں یہ چار چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ایک تو عمومی دلائل ہے، ایک تو عمومی دلیل ہے قرآن کریم سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز نفع نقصان کی مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا خیال ہے تمہارا اے نبی فرما دیجئے، افرأیتم کیا تم نے دیکھا، ما تدعون من دون اللہ کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر اگر اللہ میرے ساتھ کسی نقصان یعنی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، حل ہن کاشفات ضری کیا وہ اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں، او ارادنی برحمت یا اللہ اگر میرے ساتھ کسی رحمت پہنچانے کا ارادہ کر لے، خیر کا ارادہ کر لے، حل ہن ممسکات رحمتی کیا وہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں وہ سارے وہ ہستیاں، قل حسبی اللہ فرما دیجئے پھر مجھے اللہ ہی کافی ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، علیہ یتوکل المتوکلون اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہ ایک عام دلیل ہے جس سے غیر اللہ تمام غیر اللہ سے نفع نقصان کی نفی ہوتی ہے کہ نہ کوئی نفع کا مالک ہے، نہ کوئی نقصان ہٹانے کا یا نقصان سے بچانے کا مالک اور اختیار رکھتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں عن عیسیٰ بن عبد الرحمن، عیسیٰ بن عبد الرحمن سے حدیث ہے جی، عن عیسیٰ بن عبد الرحمن قال دخلت على عبد الله بن عکیم بن معبد الجہنی، میں عبداللہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عیادت کے لیے داخل ہوا، اعودہ میں اس کی عیادت کرنا چاہ رہا تھا، وابی حمرۃ انہیں جو ہے وہ ایک بیماری تھی، یعنی حمرہ ایک جسم پہ سرخی مائل کوئی پھوڑا سا یا کوئی زخم سا نکل آتا ہے، تو جس کو ہمارے ہاں چندرا بھی بعض لوگ بولتے ہیں۔ فقلنا تو ہم نے کہا الا تعلق شیئا کیا کوئی چیز نہیں لٹکاؤ گے تم، قال تو انہوں نے کہا الموت اقرب من ذلک موت کہ منہ میں چلا جانا مجھے زیادہ قریب ہے، یعنی اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، کب یعنی بجائے اس کے کہ میں کوئی داغا وغیرہ کوئی تعویذ وغیرہ لٹکا لوں، اس سے بہتر ہے کہ موت آ جائے مجھے، الموت اقرب من ذلک یعنی اس لٹکانے سے تعویذ وغیرہ لٹکانے سے موت زیادہ مجھے قریب ہے۔ قال النبی قال پھر انہوں نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعلق شیئا جس نے کوئی چیز لٹکائی، یہاں دیکھ لی شیئا عام ہے، اس میں ہر چیز آتی ہے، وہ تعویذ قرآن کا ہو حدیث کا ہو کوئی چیز بھی لکھی ہو جس طرح کا بھی ہو، فرمایا کہ جو چیز بھی لٹکائے گا وکیل الیہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا، وکیل الیہ وہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اور عقبہ بن عامر الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے، عقبہ بن عامر الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط اللہ کے نبی کے پاس ایک گروہ آیا، فبایا تسعۃ تو 9 نے بیعت کر لی، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کی جو ہے وہ بیعت کر لی، تسعۃ یعنی 9 لوگوں کی بیعت آپ نے لے لی، وامسک عن واحد اور ایک سے آپ رک گئے، فقالوا انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول بایعت تسعۃ آپ نے 9 لوگوں کی تو بیعت لے لی ہے، وترکت ھذا اور اس کو چھوڑ دیا آپ نے 9 کی بیعت لے لی اور 10ویں کو چھوڑ دیا ہے، قال تو آپ نے فرمایا ان علیہ تمیمۃ اس پر تو تعویذ ہے، یعنی اس نے تو تعویذ لٹکایا ہوا ہے، فادخل یدہ یہ وہی جو آپ کا واقعہ ذکر کر رہا تھا، فادخل یدہ تو اللہ کے نبی بعد نے کڑے کا ذکر کیا، بعد نے تعویذ کا ذکر کیا، فادخل علیہ یدہ تو آپ نے اس کے گلے میں جو لٹکایا ہوا تھا اس پہ ہاتھ داخل کیا، فقطعها اسے کاٹ دیا، اس کو پھینک کر پھر آپ نے اس کی بیعت کی، آپ اندازہ کریں تب تک اللہ کے نبی نے اس کی بیعت نہیں لی جب تک اس سے گلے سے تعویذ توڑ کے آپ نے پھینک نہیں دیا، تو آپ نے فادخل یدہ آپ نے ہاتھ داخل کیا اس کے جہاں لٹکایا ہوا تھا، فقطعها اور اسے کاٹ دیا، فبایا اور پھر اس کی بیعت لی، وقال اور پھر آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک جس نے کوئی تعویذ لٹکایا تو تحقیق اس نے شرک کیا۔ تو آپ یہاں اندازہ چونکہ اس کا توکل اس پہ ہو جاتا ہے، اس کا دل جڑ جاتا ہے اس سے، تو یہی تو اصل میں شرک ہے۔ ہم نے پڑھا توکل یقین اور محبت اور خوف اور رجا اور امید یہ سارے دلی اعمال ہیں، دل کے اعمال، اعمال قلبیہ ہیں، اور یہ بھی عبادت ہے اور یہ توحید ہے، اور ان میں کسی میں بھی آپ اگر شریک کریں گے کسی کو تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یعنی توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، اگر آپ توکل میں کسی دھاگے کو کسی تعویذ کو کسی جن کو کسی چیز کو بھی شریک کرو گے تو یہ شرک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اچھا دوسری قسم جو ہم نے پڑھنی ہے تعویذات کی وہ ہے مختلف فیہا، یعنی جن کے جائز اور ناجائز ہونے میں اختلاف ہے، جن کے جائز اور ناجائز ہونے میں اختلاف ہے۔
اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ تعویذات ہیں جن میں کوئی غلط چیز تو نہیں ہوتی لیکن لٹکانے کا اصل مسئلہ ہے، یعنی جن کے جائز ناجائز ہونے میں اختلاف ہے، اور اس میں وہ تمام تعویذات شامل ہیں جن میں مندرجہ ذیل شروط ہو، یعنی ان میں یہ شرطیں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، قرآنی آیات یا ادعیہ مسنونہ میں سے وہ تعویذ جو لکھے گئے ہیں اس میں قرآنی آیات لکھی ہوں، یعنی جس میں اختلاف ہے، جس میں اتفاق ہے وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، ذرا دونوں میں فرق کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی جو قسم ہے وہ بالاتفاق حرام ہے، اس کی ہم نے صورتیں پڑھی۔ یہ دوسری قسم ہے جس میں اختلاف ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے علماء کا، یہ اصل دوسری قسم ہے۔ تو اس میں یا تو اس پہ قرآنی آیات لکھی ہوں یا مسنون دعاؤں میں سے کوئی دعا لکھی اور گلے میں لٹکا دی جائے، عربی یا دوسری کسی زبان میں ہوں لیکن سمجھ آنے والے ہوں، طلاسم اور شرکیات سے خالی ہوں، اس میں جو منتر جنتر وغیرہ ایسی چیزیں نہ ہوں، عام عبارتیں ہوں، لکھنے اور لٹکانے والا صحیح العقیدہ ہو، ان میں نفع نقصان کا اعتقاد نہ رکھتا ہو، کیونکہ اگر نفع نقصان کا اعتقاد رکھے گا تو شرک ہو جائے گا بالاتفاق۔ اس قسم کے تعویذات میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لٹکانے والی ہر چیز مکروہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ جمہور سلف صالحین کا یا سلف صالحین کے مذہب کا یہ خلاصہ ہے۔ تو فرماتے ہیں لٹکانے والی ہر چیز مکروہ ہے، اور وہ دم جو قرآن سے ہو اس میں کوئی حرج نہیں، اور وہ دم جو قرآن سے اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو علماء کرام ان کے نجائز ہونے کے قائل ہیں ان کے دلائل مندرجہ ذیل، یعنی جو علماء کہتے ہیں کہ یہ تعویذات جو مختلف فیہا ہیں، یعنی جن کے اندر شرکیہ چیزیں یا حرام کوئی چیز تو نہیں، قرآن سنت وغیرہ سے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ نجائز ہے یہ بھی۔ اب وہ جو نجائز کے قائل ہیں ان کے دلائل کیا ہیں؟ تو جو علماء ان کے نجائز ہونے کے قائل ہیں ان کے دلائل مندرجہ ذیل، انہوں نے یہ اپنے جو ہے وہ تحفظات ذکر کیے۔ نمبر ایک، وہ کہتے ہیں کہ تعویذات بار وارد ہونے والی ممانعت عام ہے۔ جن حدیث میں تعویذات کو شرک قرار دیا گیا ہے یا تعویذات سے روکا گیا ہے وہ عام ہے، اس میں شرعی غیر شرعی یا قرآن سے یا غیر قرآن سے تو یہ تو وضاحت ہے ہی نہیں، کسی قسم کو خاص نہیں کیا گیا۔ حالانکہ ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شرکی دم اور شرعی دم میں فرق کیا ہے، جائز دم اور ناجائز میں آپ نے فرق کیا ہے، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ اپنے دم میرے اوپر پیش کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر قرآن یا حدیث سے تعویذ لکھ کر لٹکانا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی نے جہاں تعویذ کو شرک قرار دیا ہے وہاں آپ جائز قسم بھی بتاتے ہیں، جیسے آپ نے دم کی جائز قسم بتائی ہے اور ناجائز بھی بتائی ہے، ایسے آپ تعویذات کے ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ جائز قسم بھی بتاتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں بتائی۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک ہی قسم ہے اور وہ ناجائز ہے، جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ناجائز ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے پہلی۔ دوسرا یہ کہ اس سے جو ہے وہ شرعی جو دم ہے وہ اس کی سنت معطل ہوتی ہے، شرعی دم کی جو شرعی دم ہے اس کی سنت معطل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ دم کیا ہے اور یہ آپ کی سنت ہے، یہ معطل ہو جائے گی، لوگ تعویذ لٹکانے پہ لگ جائیں گے۔ دم جو شرعی دم ہے، مذکور مسنون دعائیں اور قرآن کریم کی آیات پڑھ کر دم کرنا، اس کو لوگ چھوڑ دیں گے، یہ مقصد ہے۔ اس سے شرعی دم کی جو سنیت ہے، آپ سنیت کہہ سکتے ہیں، سنیت معطل ہو جائے گی۔ اس میں شبہ ہے لہذا دور رہنے میں ہی سلامتی ہے، چونکہ اختلاف ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو جس میں اختلاف ہو اس سے بچنے میں سلامتی ہے، کرنے میں ہو سکتا ہے انسان غلط کر رہا ہو، لیکن شبہ والی چیزوں سے بچنا زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 4، اس سے توکل علی اللہ میں کمی واقع ہونے اور شرک میں واقع ہونے کا امکان ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے چاہے قرآن سے کیوں نہ ہو، انسان کا اس چیز لٹکانے والی سے تعلق جڑ جاتا ہے، چاہے وہ جو چیز بھی ہو، اور بسا اوقات انسان بڑھتا بڑھتا شرک میں واقع ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات لٹکانے والا کلام اللہ کی تعظیم کرنے والا نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس وجہ سے اس کی مختلف طریقوں سے توہین کر بیٹھتا ہے۔ اب میں چند ایک طریقے ذکر کرتا ہوں قرآن کی توہین لٹکانے والا کیسے کرتا ہے۔ مثلا قرآن گلے میں لکھ کر لٹکا کر یا مسنون دعائیں لیٹرین میں، واش روم میں، گندی جگہوں پہ جاتا ہے، گندے مقامات پہ جاتا ہے، حرام کے کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس میں قسمیں کھا رہا ہوتا ہے، ساتھ وہ قرآن کریم کی آیات بھی موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ گلے میں لٹکا کر قرآن کی توہین کر رہا ہے، گلے میں لٹکا کر جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ قرآن جھوٹ بولنے سے منع کر رہا ہے۔ مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیزیں بھی اس میں آتی ہیں۔ غالباً جو یہ کام کرتے ہیں ان کا ایمان اور عمل صحیح نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ دلیل ذکر کی ہے کہ یہ جو تعویذات لٹکانے والا کام اکثر لوگ کرتے ہیں، سب نہیں، ان میں اکثر
ایمان میں بھی کمزور ہوتے ہیں اور عمل بھی ان کے خراب ہوتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر عملی طور پہ آپ کو ہمیشہ جن کے گلے میں کوئی 10 12 15 تعویذ ہوں گے نا, آپ کو ابھی نماز پڑھتا نظر نہیں آئے گا الا ماشاء اللہ ماں سوائے چند ایک, وغیرہ جو تعویذ لٹکا لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہماری نجات پکی ہے, ہمیں نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے بیچارے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ چلیں یار دنیا کے نقصانات سے بچ جاؤں گا اور آخرت میں بھی فائدہ ہو جائے گا. لیکن جس بندے نے بابے کا تعویذ لٹکا لیا اس کو تو نمازیں بھی معاف ہیں, نعوذ باللہ. وہ تو سمجھتا ہے کہ مجھے نمازیں روزہ ہر چیز معاف ہے. دیکھ لیں آپ گلے میں 10 تعویذ ہوں گے, ہاتھ میں گلے میں ہر جگہ تعویذ ہوں گے, اور وہ نماز کے قریب نہیں جاتا اور وہ کبھی روزہ نہیں رکھتا, کچھ بھی نہیں کرتا. تو کہتے ہیں غالباً جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے ایمان اور ان کے عمل میں خرابی ہوتی ہے. اس طرح یہ ایک تجارت بن چکی ہے, یہ ایک طرح کی تجارت بن چکی ہے جس سے مکار لوگوں کو لوٹنے کا موقع ملتا ہے. لہٰذا اس کام کو بند کرنا چاہیے. یعنی بعض لوگ تو اچھے ارادے سے تعویذ دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان سے نجائز فائدہ اٹھا کے بعض لوگ اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ لوٹتے ہیں لوگوں کو. تو یہ ایک طرح کی تجارت بن چکی ہے. اس وجہ سے اس کو کم کرنا ہوگا یا اس کو ختم کرنا ہوگا, وگرنہ یہ تو ہر بندہ ہی تعویذ دینے لگ جائے گا. وہ اوپر ایسے ہی لکھ دیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 اور وہ دے دیتے ہیں. اب لگانے والے کو کیا پتا ہے کہ اس میں کیا لکھا, چاہے گالیاں لکھی ہو کچھ بھی ہو. تو واللہ تعالی علم ان چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعویذ لٹکانا کوئی بھی ہو جائز نہیں, کوئی بھی ہو جائز نہیں ہے. کیونکہ اگر جائز ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو بیان کرتے. واللہ تعالی علم واحکم صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کوئی سوال ہے آپ کے پاس تو آپ کر سکتے ہیں. ٹائم ہمارا اوپر جا چکا ہے, دوسری کلاس بھی شروع ہو چکی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.